اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. اور اس کی تفسیر میں بہت ساری باتیں آپ حضرات سن چکے ہیں. آج بسم اللہ شریف کے فضائل و فوائد پر انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی کہ بسم اللہ شریف کی فضیلت کیا ہے. یقیناً اس کے فضائل کا احاطہ کرنا انسان کی عقل کی بس کی بات نہیں ہے. جہاں انسانی عقل تھک جائے اور لکھنے والے قلم ٹوٹ جائیں مگر بسم اللہ شریف کے فوائد اور فضائل کبھی ختم نہ ہو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ وبحمد اللہ فهو اقطع وادبر. ہر عظیم الشان کام یعنی ہر بڑا کام جو اللہ کے نام سے نہ شروع کیا جائے وہ ناقص اور دم بریدہ رہتا ہے یعنی ادھورا رہ جاتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا جاتا ہے تو اس کام میں برکت بھی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے. ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جو بندہ وضو کرتے وقت بغیر بسم اللہ کے وضو کرتا ہے تو اتنا ہی حصہ پاک ہوتا ہے جتنا وہ دھوتا ہے. لیکن جب بسم اللہ شریف پڑھتا ہے اور پڑھ کر وضو کرتا ہے تو سارا ہی بدن پاک ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا بدن ناپاک تھا، کیونکہ ناپاک بدن سے خالی وضو کر کے نماز تو پڑھ ہی نہیں سکتا، نہ وہ قرآن چھو سکتا ہے. یہاں پورا بدن پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ فضیلت عطا فرماتا ہے اور وہ ثواب عطا کرتا ہے جو پورے بدن کے غسل کرنے میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک مستقل آیت بھی ہے، ہر سورت کے شروع میں ہے لیکن مستقل یہ آیت بھی ہے. جیسے سورۃ النمل میں انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اللہ کے نام سے شروع. اور بے شک یہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. جب آپ نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تھا تو آپ نے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کی تھی. یہ بسم اللہ شریف جو ہے وہ قرآن پاک کی کنجی ہے اور ہر دنیاوی اور دینی جو کام جائز ہے اس کی بھی کنجی ہے، اس کی بھی کنجی ہے کہ جو کام اس کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ ناقص رہ جاتا ہے. تفسیر روح البیان شریف نے بسم اللہ شریف کے ماتحت ایک حدیث نقل فرمائی کہ جب ہمارے آقا حضور رحمت عالم تاجدار عرب و عجم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اور جنتوں کی سیر فرمائی تو وہاں 4 نہریں حضور نے ملاحظہ فرمائی. کتنی نہریں؟ 4 نہریں حضور نے ملاحظہ فرمائی. ایک پانی کی نہر تھی کہ اس میں سے پانی نہر میں جاری تھا. ایک نہر دودھ کی نہر تھی کہ دودھ ہی جاری تھا. ایک نہر جو ہے وہ شراب کی تھی، شراب دنیا کی نہیں کہ جسے پی کر انسان وہ چرنڈیوں میں گر جاتا ہے اور عقل کو کھو بیٹھتا ہے اور اپنی شرافت اور مروت کو بھی پامال کر دیتا ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب پی ہے؟ زمانہ جاہلیت میں شراب پینا بالکل عام تھا، سارے عرب میں شراب بالکل عام تھا اور شراب نہ پینے والے کو وہ عیب دار سمجھتے تھے یا عیب کی بات سمجھی جاتی تھی، اتنی عام تھی شراب. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ واللہ میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگائی.
تو لوگوں نے کہا کہ وجہ، فرمایا تاکہ میری عزت و شرافت محفوظ رہے، کیونکہ شراب پینے سے آدمی کی عزت و شرافت دونوں جاتے رہتے ہیں، عزت و شرافت دونوں ختم ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو وہ شراب جو ہے وہ شراب طہور کی نہر ہوگی، اور چوتھی نہر تو وہ شہد کی نہر تھی کہ شہد ہی بہ رہا تھا، جنت کا شہد، دنیا کا نہیں۔ جبریل امین سے دریافت کیا کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا تو مجھے خود پتہ نہیں ہے کہاں سے آ رہی ہیں۔ ایک فرشتے نے عرض کیا کہ مجھے معلوم ہے یہ کہاں سے آ رہی ہیں، میں دکھاتا ہوں۔ ایک جگہ لے گیا، وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی، اور دروازے پر جو ہے وہ قفل لگا ہوا تھا، اور اس کے نیچے سے یعنی اس عمارت کے نیچے سے یہ چاروں نہریں جاری تھیں، اور اس عمارت میں قفل لگا ہوا تھا۔ تو ارشاد فرمایا دروازہ کھولو، فرشتے سے حضور نے فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی چابی میرے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس ہے؟ کہا اس کی چابی میرے پاس ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ اس کی چابی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور پڑھ کر قفل کو ہاتھ لگایا، دروازہ کھل گیا۔ سبحان اللہ۔ اندر جا کر ملاحظہ فرمایا کہ اس عمارت میں 4 ستون ہیں، اور ہر ستون پر بسم اللہ لکھی ہے، اور بسم اللہ کے میم سے، بسم اللہ کی جو میم ہے اس سے پانی کی نہر جاری ہے، اور اللہ کی ہاں سے دودھ کی نہر جاری ہے، اور رحمان کی میم سے شراب کی، اور رحیم کی میم سے شہد کی نہر جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چاروں نہروں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے طفیل اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے ہم سب کو اللہ سے عطا فرمائے۔ تو ایک مرتبہ آپ بھی پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندا آئی، اندر سے آواز آئی، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا جو امتی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھے گا وہ ان چاروں نہروں کا مستحق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ان چاروں نہروں سے اسے سیراب کیا جائے گا، پانی بھی پلایا جائے گا، دودھ بھی پلایا جائے گا، شہد بھی پلایا جائے گا، اور شراب طہور بھی پلائی جائے گی۔ تیسرے یہ کہ تفسیر کبیر شریف میں اسی بسم اللہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ فرعون نے خدائی کے دعوے سے پہلے ایک مکان بنایا تھا۔ جب اس نے خدا کا اپنا خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا کہ انا ربکم الاعلی، نہیں کہا تھا کہ میں تمہارا بلند و بالا رب ہوں، مجھے سجدہ کرو، مجھے رب مانو، میں تمہیں روٹی دیتا ہوں، کپڑا دیتا ہوں تو میں تمہارا رب ہوا، لہذا تم مجھے سجدہ کرو۔ تو دعوی خدائی سے پہلے اس نے ایک مکان بنایا تھا، اور مکان کی پیشانی پر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی۔ جب دعویٰ خدائی کا کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ اسلام کیا، اس نے قبول نہ کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بد دعا کی، وحی کی، بد دعا کی۔ تو وحی آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تو اسی قابل ہے کہ اس کو عذاب سے ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے فرعون کو گھر میں عذاب نہ آیا، وہاں سے باہر نکالا گیا، اور پھر نکال کے نیل میں ڈبویا گیا، نکال کے تاکہ اللہ تعالیٰ کے نام کی حرمت برقرار رہے۔ سبحان اللہ۔ جب ایک کافر کا گھر بسم اللہ کی وجہ سے عذاب سے بچ گیا، تو اگر کوئی مسلمان اس کو اپنی دل اور زبان پر لکھ لے تو کیوں نہ عذاب الہی سے محفوظ رہے گا۔ مگر یہ ضرور ہے کہ بے ادبی نہ ہونے پائے۔ تفسیر عزیزی میں بسم اللہ کے فوائد میں لکھا ہے کہ ایک ولی اللہ نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے کفن میں بسم اللہ لکھ کر رکھ دینا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو جواب دیا کہ قیامت کے دن یہ میری دستاویز ہوگی، میرا ڈاکیومنٹ بنے گی، جس کے ذریعے سے میں رحمت الہی کی درخواست کروں گا۔ تو ایک آدمی کا انتقال ہوا، بہت بڑا گنہگار تھا،
جب وہ قبر میں دفنایا گیا فرشتے آئے عذاب دینے کے لیے، تو اس نے کہا کہ تم مجھے عذاب دو گے جبکہ میرے پیٹ میں بسم اللہ ہے؟ مطلب یہ کہ میں نے ایک مرتبہ ایک کاغذ کی پرزی کھا لی تھی جس میں بسم اللہ لکھا تھا تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہونے پائے، غیب سے آواز آئی میرا بندہ سچ کہتا ہے، اس کو چھوڑ۔ سبحان اللہ۔ ایک ایسے آدمی کا انتقال ہوا جو بہت بڑا گنہگار تھا، اللہ اکبر، جب مر گیا، مرنے کے بعد دفن کیا گیا تو اس کی پیشانی پر مرتے وقت لوگوں نے بسم اللہ شریف لکھ دی تھی۔ مرنے کے بعد جب نہلاتے ہیں اور کفن وغیرہ پہناتے ہیں تو پیشانی پر بسم اللہ شریف لکھنا چاہیے، صرف انگلی سے، سیاہی سے نہیں، پین سے نہیں، انگلی سے، اور سینے پر کلمہ طیبہ لکھنا چاہیے، اس سے مغفرت کی امید ہے۔ فرشتے آئے اور دیکھا کہ اس کی پیشانی پر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، تو کہا کہ تو عذاب سے بچ گیا اور چلے گئے۔ تفسیر کبیر وغیرہ میں ہے کہ بسم اللہ میں 19 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 19۔ گنتے جائیے آپ۔ بسم اللہ میں با، سین، میم، الف، لام، ہا، الف، لام، را، ہا، میم، نون، الف، لام، را، ہا، یا، میم۔ کتنے ہو گئے؟ 19 ہو گئے؟ نہیں ہو گئے؟ نہیں ہو گئے، 19 ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ جوڑیں تو 19 حروف ہوں گے بسم اللہ شریف کے۔ تو فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے حروف جو ہیں وہ 19 ہیں، اور دوزخ پر عذاب کے فرشتے بھی 19 ہیں۔ بس جو اس کا ورد کرے گا انشاءاللہ ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے گا۔ اب دیکھیے ایک اور نقطہ ہے، اس میں سماعت کر لیجیے، آج کا درس ختم ہو گیا۔ دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ وہ بھی نہیں معلوم کیا؟ 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں سے 5 نمازوں کو نکال دیجئے تو کتنے بچے؟ بولیے کتنے بچے؟ 19 بچے۔ تو 5 گھنٹے جو ہیں وہ نمازوں نے گھیر لیے، مطلب اس کے لیے وضو کرنا، اذان ہوگی، پھر سنتیں وغیرہ پڑھیں گے، لوگ نماز کی تیاری وغیرہ کریں گے، اور بچے 19۔ تو جو بسم اللہ کا ورد رکھے گا انشاءاللہ اس کا لمحہ لمحہ عبادت میں شمار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل و فوائد پر گفتگو ہو رہی ہے۔ بسم اللہ شریف کے فوائد و فضائل بے شمار و بے انتہا ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ انسانی عقل ختم ہو جائے گی مگر بسم اللہ شریف کے فضائل کبھی ختم نہ ہوں گے۔ ایسے ہی اگر ساری دنیا کے قلم لکھتے لکھتے ٹوٹ جائیں پھر بھی بسم اللہ شریف کے فضائل مکمل نہیں ہو پائیں گے۔ تفسیر کبیر اور تفسیر عزیزی وغیرہ میں منقول ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت بسم اللہ کہہ لے تو اس میں شیطان شریک نہ ہوگا، اور اس صحبت سے حمل قائم ہو جائے عورت کو، اور اس حمل سے جو بچہ پیدا ہو، زندگی میں جتنی سانسیں لے گا ہر سانس کے عوض اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اور جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ کہہ دے تو اس کی سواری کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی جو کشتی میں بیٹھتے وقت بسم اللہ والحمدللہ کہہ لے تو جب تک وہ اس میں سوار رہے گا تو اس کے واسطے نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو بیمار بسم اللہ کہہ کر دوا پیے انشاءاللہ تبارک و تعالی تو دوا اس کو فائدہ دے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں ایک مرتبہ سخت درد ہوا، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا، ارشاد ہوا کہ جنگل میں جاؤ اور فلاں جڑی بوٹی کھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، وہ جڑی بوٹی کھائی، فوراً شفا ہو گئی، آرام ہو گئی۔ دوسری دفعہ پھر آپ کو شدت کے ساتھ پیٹ میں درد ہوا، آپ
اسی جنگل میں گئے، وہی جڑی بوٹی لے کر کھا لی، مگر بیماری اور زیادہ بڑھ گئی، پیٹ کا درد اور زیادہ ہو گیا۔ عرض کیا مولا یہ کیا حکمت ہے کہ دوا تو ایک ہے، تاثیریں دو ہیں، پہلے دوا کھایا تھا بیماری ختم ہو گئی تھی، اب جو دوا کھایا ہوں بیماری بڑھ گئی۔ ارشاد فرمایا پہلے تم گئے تھے ہماری طرف سے تو شفا ہوئی، اب گئے ہو اپنی طرف سے اس لیے بیماری بڑھ گئی ہے۔ ہمارے نام جو ہے وہ تریاق ہے، ہمارے نام میں شفا ہے، ہماری اجازت دینے میں شفا ہے، لہذا اے موسیٰ شفا تو میرے نام میں ہے، اور میرے نام کے بغیر دوا بھی زہر قاتل ہے، دوا بھی زہر قاتل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر گزرے، دیکھا کہ عذاب ہو رہا ہے قبر میں۔ نبی کی جو آنکھ ہوتی ہے وہ ہماری تمہاری طرح نہیں ہوتی، بلکہ وہ منو مٹی کے نیچے دبے ہوئے انسان کو دیکھ لیتی ہے، پھر عالم برزخ میں اس پر کیا معاملہ ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھ لیتی ہے، عذاب میں ہے یا ثواب میں ہے، راحت میں ہے یا رنج میں ہے، اجالے میں ہے یا اندھیرے میں ہے، تکلیف میں ہے یا آرام میں ہے، وہ سب نبوت کی آنکھ دیکھ لیتی ہے۔ ہماری آنکھ صرف آگے کا دیکھتی ہے، نبی کی آنکھ آگے بھی دیکھتی ہے اور پیچھے بھی دیکھتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے، نماز سے جب فارغ ہوئے تو سب کے آخر میں ایک شخص تھا، اسے بلایا، فرمایا کہ کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا، کیسے نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے؟ واللہ میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کی آنکھ جیسے آگے دیکھتی ہے ویسے پیچھے بھی دیکھتی ہے، جیسے اوپر دیکھتی ہے ویسے نیچے بھی دیکھتی ہے، جیسے زمین کے اوپر دیکھتی ہے ویسے ہی زمین کے اندر بھی دیکھتی ہے، ان کے لیے کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تشریف لے گئے اور استنجا فرمایا، اور جو ہے اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد تشریف لے آئے اور اسی قبر کے پاس سے گزر ہوا، دیکھا کہ اب اس کی قبر میں نور ہی نور ہے۔ عرض کیا معاملہ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ پہلے جب گزرا تھا تو یہ عذاب میں مبتلا تھا، ابھی جو ہے اس کی قبر میں نور ہی نور ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، آواز آئی کہ عیسیٰ جب یہ مرا، یہ بڑا گنہگار بدکار تھا، جب مرا تھا تو اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر مرا تھا، اور اس کا بچہ پیدا ہوا، جب بولنے لگا آج اس کی ماں نے اس کو مکتب میں داخل کرایا، اور اس بچے نے اپنی ننھی سی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر مجھے بتایا، تو میری رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس کا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان و رحیم کہے اور میں زمین کے نیچے اس کے باپ کو عذاب دوں۔ اگرچہ وہ گنہگار تھا، بدکار تھا، لیکن اس بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے میں نے اس کے عذاب کو ثواب میں بدل دیا، میں نے اس کی تکلیف کو راحت میں بدل دیا، میں نے اس کی ظلمت کو، وحشت کو نور میں تبدیل فرما دیا، اور میں نے اس کے ٹھکانے کو جہنم سے بدل کر جنت میں کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اولاد کی دعا سے، اولاد کی نیکی سے والدین کو بھی نفع پہنچتا ہے، تو جب اولاد کی نیکی سے والدین کو نفع پہنچتا ہے، نبی کی دعا سے امتی نفع نہیں پاتا، یقیناً پاتا ہے۔ اور یہ کہنا وہابیوں کا طریقہ ہے کہ قیامت کے روز معاذ اللہ حضور بھی کسی کے کام نہیں آ سکتے، وہ خود جو ہے محتاج ہے معاذ اللہ، بلکہ اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں بچا سکتے معاذ اللہ۔ ابے بچائیں گے کیا؟ فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، وہ صرف جنت میں نہیں جائیں گی، صرف جنت میں نہیں جائیں گی، بلکہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ بیٹی کو نہیں بچا سکتے، امت کو دوسروں کو کیا بچائیں گے؟ یہاں بچانے کا سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ خاتون جنت تو سیدھے جنت ہی میں جائیں گی، بلکہ ان کے طفیل میں ساری سنی عورتیں جنت میں جائیں گی۔ رہا سوال امتی کے بخشوانے کا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں، ہم جیسے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے، ہمارے طرح جو گنہگار ہیں بڑے بڑے، ان کے لیے حضور نے فرما دیا
کہ ہماری شفاعت جو ہے میری امت کے گنہگار بندوں کے لیے، یعنی ہم جیسے جو گنہگار ہیں ان کے لیے حضور کی شفاعت قیامت کے روز ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ یقیناً سرکار شفاعت فرمائیں گے اور حضور کی شفاعت سے امت کو فائدہ ہوگا اور اس کا عذاب بدل کر کے ثواب بن جائے گا، اور جہنم میں جانے والا حضور کی شفاعت سے جنت میں چلا جائے گا۔ یقیناً نبی کے فعل و عمل سے، نبی کی دعا سے امتی کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ جس شخص کو کوئی مصیبت پیش آ جائے، سخت مصیبت پیش آ جائے، تو وہ 12,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ کتنی مرتبہ؟ 12,000 دفعہ اس طرح پڑھے کہ 1,000 بار پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر 1,000 مرتبہ بسم اللہ پڑھے، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر 1,000 مرتبہ بسم اللہ پڑھے، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ اس طرح 12,000 مرتبہ میں ہر مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھتا جائے، ٹوٹل 24 رکعتیں ہو جائیں گی۔ 2 رکعت 12 دفعہ پڑھے گا تو 24 رکعتیں نہیں ہو جائیں گی؟ سوچ کے بتائیں گے کیا گھر جا کے؟ بتائیے نا بھائی، ہوگی نہیں ہوں گی؟ ہوں گی۔ تو 12,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ 1,000 مرتبہ جب پڑھ لیں تو ہر 1000 بار کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اور اس کے بعد دعا مانگے، انشاءاللہ تعالی دعا قبول ہوگی اور اس کی مصیبت دور ہوگی۔ جس شخص کو کوئی سخت مصیبت درپیش ہو، مشکل درپیش ہو، تو وہ یہ عبارت ایک پرچے پر لکھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم من العبد الذلیل الی الرب الجلیل رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ پھر یہ پرچہ کسی بہتے ہوئے پانی میں ڈال دے، یہ لکھ کر کے وہ پرچہ بہتے ہوئے پانی میں ڈال دے، اور یہ پڑھے: اللہم بمحمد وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اقضی حاجتی یا اکرم الاکرمین۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وہ حاجت کو پوری فرما دے گا۔ اور جو شخص پاخانہ میں جاتے وقت بسم اللہ کہہ لے پہلے ہی، تو اس کا سطر جن اور شیاطین نہیں دیکھ سکیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو کہا: بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ کیا کہا؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا رکنا ٹھہرنا۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ تو اس کی برکت سے آپ کا بیڑا پار لگ گیا اور جدی پہاڑی پر ٹھہری۔ جب صرف بسم اللہ کہنے سے اس قدر خوفناک طوفان سے کشتی نجات پا جائے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری بسم اللہ پڑھے، تو کیا اس کی مصیبت کی کشتی پار نہیں لگے گی؟ یقیناً ہوگی، اور خدا چاہے وہ ڈوبنے سے بچے گا جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت یہ پڑھ لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو خط لکھا تو لکھا: انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور بے شک یہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ اس کی برکت سے، یعنی جب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا خط میں، اس کی برکت سے ملکہ بلقیس، ملکہ یمن، حضرت سلیمان علیہ السلام کی نکاح میں آئی اور آپ کی بیوی بنی، اور اس نام کی برکت سے آپ پوری سلطنت پر قابض ہو گئے۔ اپنی تو سلطنت تھی لیکن ملکہ بلقیس کی جو سلطنت تھی اس پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام قابض ہو گئے۔ یہ برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی ہے۔ قرآن شریف کی ہر سورت کی شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ سورہ توبہ آیات غضب ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت رحمت ہے، لہذا آیت رحمت کو آیت غضب میں ملانا مناسب نہ تھا، اس لیے بسم اللہ شریف جو ہے وہ سورہ توبہ کے شروع میں نہیں لکھی گئی، نہیں نازل نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس میں جہاد کا کفار سے اور منافقین
کی شدت، منافقین سے شدت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب وغیرہ کا اس میں ذکر ہے سورہ توبہ میں، اس لیے آیت رحمت اس میں نہیں لکھی۔ ایسے ہی جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ذبح نہیں کیا جاتا جانور، بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جانور کو ذبح کرنے میں بھی قہر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے الرحمن الرحیم وہ سراپر رحمت ہے وہ نام، اس لیے اس نام کا ذکر جو ہے وقت ذبح مناسب نہیں ہے، اس لیے جہاں قہر کا وقت ہو وہاں رحمت کا ذکر نہ کرو۔ تو سبحان اللہ، جو شخص پوری بسم اللہ کا ورد کرے گا انشاءاللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رہے گا۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص نے زہر کی پڑیا پیش کی اور کہا کہ تمہارا اسلام سچا ہے تو یہ زہر کی پڑیا کھا لو۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پڑیا کے سارے زہر کو ہتھیلی میں ڈال لیا۔ وہ زہر ایسا تھا کہ صرف چکھ لینے سے آدمی اسپاٹ آؤٹ ہو جاتا تھا، جائے موقع پر ہی مر جاتا تھا، ایک سیکنڈ میں مر جاتا تھا، ایسا زہر قاتل لا کر دیا، کہا کھاؤ اگر تمہارا اسلام سچا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر کی پڑیا پوری ہاتھ میں ڈال کر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھ کر پھانک لی، تھوڑی دیر پسینے میں شرابور رہے، پھر وہ ٹھیک ہو گئے، وہ دیکھ کر وہ کافر مسلمان ہو گئے۔ بسم اللہ شریف کی ایسی تاثیر ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں ہم ہزاروں دفعہ بسم اللہ پڑھتے ہیں ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، ہزاروں دفعہ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کوئی بھاری غذا کھا لیں نا نقصان پہنچا دیتی ہے۔ تو بھائی کارتوس تو ہے نا، کارتوس یہ بسم اللہ کا وظیفہ جو ہے وہ یا تمام دعائیں جو ہے وہ مثل کارتوس کے ہیں، اور پڑھنے والی کی زبان جو ہے وہ بندوق ہے۔ کارتوس یقیناً شیر کو مارتا ہے، یوں سمجھیے گولی یقیناً شیر کو مارتی ہے، ہاتھ میں آپ کے بندوق ہے، گولی اس میں ہونا چاہیے، خالی بندوق لے کے ٹھیں 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 کرتے رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے شیر مرے گا نہیں بلکہ آپ مر جائیں گے۔ شیر جب نہیں مرے گا تو آپ کو مار دے گا، ہے کہ نہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ کارتوس میں بندوق کا کارتوس کا کام ہے مارنا، یعنی گولی کا کام ہے مارنا، لیکن کب مارے گی؟ جب وہ بندوق میں ہوگی تب، اور بندوق آپ چلائیں گے تب مارے گی۔ تو ایسے ہی یقیناً بسم اللہ شریف اور دیگر دعائیں وظیفے کارگر ہیں، مگر اس کے لیے خالد بن ولید جیسی زبان چاہیے، اس کے لیے غوث اعظم جیسی زبان چاہیے، خواجہ پیا جیسی زبان چاہیے، اعلیٰ حضرت جیسی زبان چاہیے، حضرت تاج شریعہ جیسی زبان چاہیے، توکل مستان جیسی زبان چاہیے، تو یقیناً اس میں اثر ہوتا ہے۔ تو جتنا یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام زبان پر لایا جاتا ہے یقیناً وہ اثر اپنا ضرور دکھاتا ہے۔ بسم اللہ قرآن پاک کی پوری آیت ہے، مگر کسی صورت کا جز نہیں، بلکہ صورتوں میں فاصلہ کرنے کے لیے اتاری گئی ہے، اسی لیے نماز میں اس کو آہستہ ہی پڑھتے ہیں۔ ہاں جو حافظ تراویح میں پورا قرآن ختم کرے تو وہ ضرور کسی نہ کسی صورت کے ساتھ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھے کہ یہ مستحب ہے۔ سورہ توبہ کے سوا باقی ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی اس سورہ توبہ سے ہی تلاوت شروع کرے، اب تلاوت کرتا ہوا آ رہا ہے بیچ میں سورہ توبہ آ گئی تو وہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا بلکہ سورہ توبہ پڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شروع ہی کر رہا ہے سورہ توبہ سے تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ پڑھ لے، اعوذ باللہ پڑھے گا کیونکہ وہی سے تلاوت شروع ہو رہی ہے سورہ توبہ سے، تو بسم اللہ بھی پڑھے، لیکن اوپر سے پڑھتا ہوا آ رہا ہے بیچ میں سورہ توبہ آ گئی تو بسم اللہ نہ پڑھے۔ ہر جائز کام بسم اللہ سے شروع کرنا مستحب ہے، ناجائز کام پر بسم اللہ پڑھنا منع ہے۔ معاذ اللہ اگر کوئی شخص بسم اللہ کہہ کر شراب پیے، چوری کرے، غیبت کرے، جھوٹ بولے تو کفر کا اندیشہ ہے، بلکہ بعض فقہا نے اس کو کافر بھی لکھا ہے۔ شامی میں ہے کہ حقہ پیتے وقت
اور بدبودار چیزیں جیسے لہسن وغیرہ کھاتے وقت یعنی کچی لہسن بسم اللہ نہ پڑھنا بہتر ہے، بسم اللہ نہ پڑھنا بہتر ہے۔ ننگے ہو کر پاخانہ میں پہنچ کر بسم اللہ پڑھنا منع ہے، بلکہ بیت الخلاء اندر میں داخل ہونے سے پہلے باہر ہی پڑھ کے چلا جائے۔ نمازی نماز میں جب کوئی سورہ پڑھے تو آہستہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ جو جائز کام بھی بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے اس میں برکت نہ ہوگی۔ جب مردے کو قبر میں اتارا جائے تو کہا جائے بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ۔ کیا کہا جائے؟ بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ، اللہ کے نام سے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ملت پر ہم اس کو قبر کے حوالے کر رہے ہیں۔ جمعہ، عیدین، نکاح، بعض وغیرہ کا خطبہ الحمدللہ سے شروع کیا جائے، یعنی بسم اللہ آہستہ پڑھی جائے۔ پھر جب قرآن پاک کی آیت آئے تب بلند آواز سے بسم اللہ پڑھی جائے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر جان بوجھ کر کوئی بسم اللہ چھوڑ دے تو جانور مردار ہو جائے گا۔ جان بوجھ کر چھوڑ دے تو جانور کیا ہو جائے گا؟ مردار ہو جائے گا۔ لیکن اگر بھول سے چھوٹ جائے تو جانور حلال ہے۔ لیکن اگر بدعقیدہ وہابی، دیوبندی، رافضی، شیعہ، قادیانی جان بوجھ کے بھی بسم اللہ پڑھے گا، ذبح کرے گا، تب بھی مردار ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر وہابی نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ہی ذبح کیا تب بھی وہ مردار ہے، اس کا کھانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، وہ مردار ہے، چاہے وہ قربانی کا ہو، چاہے عقیقے کا ہو، چاہے معمولی طور پر ایسے ہی ہو۔ معلوم ہو گیا وہابی نے ذبح کیا، دیوبندی نے ذبح کیا، قادیانی ذبح کیا، رافضی نے ذبح کیا، بدعقیدہ نے ذبح کیا ہے تو اس کا ذبیحہ حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ اس لیے جب گوشت وغیرہ خریدیں تو ایسی جگہ سے خریدیں جہاں سنی ذبح کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور جہاں پتہ نہیں ہے کھا لیتے ہیں لوگ تو وہاں بھی مناسب ہے پوچھ لیں ذبیحہ کس کا ہے، اور اگر کنفرم ہو جائے کہ وہابی کا ہے تب تو کھانا حرام ہو جائے گا، تب تو کھانا یقیناً حرام ہوگا۔ اگر شکاری تیر یا بھالا وغیرہ دھاردار چیز سے شکار کرے جس میں دھاری ہوتی اور یہ چیزیں پھینکتے وقت بسم اللہ پڑھ لے، اگر جانور اس کے پاس پہنچتے پہنچتے مر بھی گیا تب بھی حلال ہوگا۔ جیسے تیر ہے اس میں دھار ہوتی ہے، بسم اللہ کہہ کے چلا دیا ہے نا، اور جب تک یہ جانور کے پاس پہنچتا وہ جانور مر گیا تب وہ جانور تب بھی حلال ہے۔ اور اگر پہنچا جان تھی اس نے ذبح نہیں کیا تو حرام ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اگر شکاری شکار پر کتا چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لے اور کتے کی پکڑ سے جانور مر جائے، کتے کی پکڑ سے جانور مر جائے اور خود اس میں سے کچھ نہ کھائے تو جانور حلال ہے، اور اگر پکڑ کے اس کو مار ڈالے اور کھا لے تو وہ جانور حرام ہو گیا۔ اس لیے کہ پہلے جو پکڑا تھا شکاری کتے نے وہ کتا، وہ ہر کتے کی بات نہیں ہو رہی ہے، شکاری کتے کی بات ہو رہی ہے جس کو شکار سکھایا گیا ہو۔ ایسا نہیں کہ کوئی کتا بھی چھوڑ دے، شکاری کتا جس کو سکھایا گیا ہو شکار کرنا، اور وہ شکار پر اشارے پر دوڑے اور اس نے بسم اللہ کہہ کے چھوڑ دیا، اس نے جا کے مار دیا، مر گیا جانور ہے نا، تو حلال ہے۔ اگر مرا نہیں جان باقی ہے تو اس کو ذبح کر لے، ہے نا، اور اگر اس میں سے مار کر اس نے کھا لیا تو ظاہر سی بات ہے اس نے تمہارے لیے نہیں پکڑا، اپنے لیے پکڑا ہے، تو یہ جانور حلال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ مسائل شکار کے الگ ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بیان کیے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو درس ہوا اپنے کرم سے اسے